میرے رب نے یہ بوٹی بنائی اس لیے کہ اپنی پہچان کرا سکے. اے بندو تم میری پہچان کر لو کہ میں تمہارا رب ہوں. عشق حقیقی وہ ہے. یہ دنیائی عشق ہے, یہ عارضی عشق ہے. ہر چیز کو ختم ہونا ہے, ہر چیز کو جانا ہے, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, سوائے رب کی ذات کو رہنا ہے. عشق حقیقی الگ ہے, عشق فانی الگ ہے, عشق عارضی الگ ہے. جو آج کل کے جوان عشق کر رہے ہیں یہ عشق عارضی ہے, یہ وقتی عشق ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹیلی ویژن دیکھ کے, یہ فلمیں دیکھ کے یہ عشق کر رہے ہیں, یہ وقتی عشق ہوتا ہے. یہ سوڈے واٹر کی بوتل دیکھی آپ نے, جیسے سوڈے واٹر کی بوتل میں سوڈا اچھلتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے جھاگ, اسی طرح آج کل کے عاشق جو ہے نا وقتی عشق رکھتے ہیں. اصل میں السلام علیکم. آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج ہم موجود ہیں, آج ہم آئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, کراچی کے مشہور ہستی ہیں, ان کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آئے چلیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں ہمارے چاہنے والوں کو. آپ میرا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان بنگش ہے اور میں اسپورٹس میں بھی جو ہے نا ایشین ہولڈر ہوں, ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں, اور 6 سے 7 ورلڈ ریکارڈ بریک کیے ہیں. اس کے علاوہ سابقہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں ایجوکیشن میں, اور روحانیت کے سلسلے سے منسلک ہوں میں. ٹھیک سر. سر آپ چلیں, سر آپ سے جو ہے نا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر پہلے آپ نے بولا آپ روحانیت سے منسلک ہیں. پھر سر آپ یہ بتائیں کہ زیادہ تر لوگ آپ کے پاس کس حوالے سے آتے ہیں, کون سے شوز زیادہ تر لے کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس بعض اوقات کافی جو لوگ آتے ہیں روحانیت کے سلسلے سے بھی آتے ہیں, اور بہت سارے ان کے سوال ہوتے ہیں. زیادہ تر عاشق لوگ بھی آتے ہیں, اور ایسے لوگ آتے ہیں بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے ہیں یا کسی مسئلے مسائل کے شکار ہوتے ہیں, تو انہیں ہم روحانی طور پہ جو ہے نا وظائف پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا تو سر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں کیا وہ ان کا 100% یہ کام ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے وہ شور ہو کے جاتے ہیں, مطمئن ہو کے جاتے ہیں؟ دیکھیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس جو آتے ہیں اور جو میں انہیں بتاتا ہوں وہ تو 110% ہے, کیونکہ میں بتاتا ہوں کلام الہی, اور جو کلام الہی ہے وہ تو 110% کیا 100% ہے, کیونکہ کلام الہی سے بڑھ کے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اگر کسی کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہو, اللہ کا اسم اعظم جب پکارے گا تو انشاءاللہ و تعالی رب العزت اس کا کام لازمی کرے گا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں, آج کل تو عامل بہت سارے ہو گئے ہیں, پہچاننا بہت مشکل ہے کہ کون سا جینین ہے کون سا نقلی ہے, کیونکہ روڈ پہ بھی جائیں تو آپ کو 2 روپے ملیں گے, چکن ملے گی ان لوگوں کی, بہت قسم کے عامل. آپ اس عاملوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا اس وقت عامل کے بارے میں, اچھا عامل کا پہلے میننگ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, پہلے میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں. عامل کی میننگ ہوتی ہے کہ عمل کر کے, یعنی میں نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کرنے کے بعد میں اس عمل کا عامل ہو گیا, اور یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا, تو وہ عامل حضرات ہوتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کرے گا, نعوذ باللہ. جتنے بھی عامل حضرات ہیں نعوذ باللہ وہ غیر شرعی چیزوں سے, جن سے, بوز سے, شیطینی چیزوں سے عمل کرنے کے بعد کسی بھی عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں, جو عارضی اور وقتی ہوتا ہے. یعنی وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ وقتی کام ہوتا ہے. نعوذ باللہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکار رہے ہیں اور چیز سے مدد لے رہے ہیں. ایک تو آپ کی مسلمانی گئی. کوئی بھی ایسا عامل حضرات ہوتا ہے وہ تو مسلمانی سے گیا, وہ مسلمان نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد اس کے پاس جو بندہ جا رہا ہے عامل کے پاس, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ عامل غیر شرعی طور پہ, یعنی کسی نعوذ باللہ کسی دیوی, کسی ایسی شیطینی چیزیں کے اوپر کوئی چڑھاوا کراتا ہے, یا کوئی ایسی اس دیوی کی نیاز دلاتا ہے نیاز کے طور پہ بول کے, تو وہ شرعی طور پہ بھی حرام ہے اور وہ عمل بھی حرام ہے, اور کروانے والا اور کرنے والا دونوں میرے خیال میں کافر ہیں. ٹھیک. جیسے آج کل لوگ, آپ سے میں نے پہلے ہی پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں تعویذ کروانا کیا جائز ہے یا قرآن اور حدیث کے مطابق تعویذ کروانا صحیح ہے. اور جیسے اگر جو کالا جادو ہے, آج کل لوگ جو زیادہ تر کوئی بھی ہوتا ہے تعویذ کر دیتے ہیں اور بندے کا کام ہو جاتا ہے خراب. اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ حقیقت یہ ایک ریئلٹی ہے تعویذ, یا حقیقت میں بندے پہ فرق پڑتا ہے, یا کئی لوگ بولتے ہیں یہ تعویذ کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے کالا جادو اور تعویذ 2-4 چیزوں کی بات کی ہے. جی. جتنا میں نے پڑھا ہے, جتنی مجھے نالج ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں تو جادو کا, فرعون کا, نمرود کا, ان تمام تر چیزوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اور جادو ہے,
یہ نہیں کہ جادو نہیں ہے، جادو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو تعویذ ہے، تعویذ کا میننگ کیا ہے؟ تعویذ کا میننگ یہ ہے کہ بند کاغذ، کوئی بھی چیز بند کر کے دے دی جائے اسے تعویذ کہتے ہیں. اگر اس ایشو پہ دی جائے، نیت یہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام الہی ہے اور حفاظت کے طور پہ ہم کسی کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے. نہیں تو اگر تعویذات کے ذریعے کوئی اگر جو کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں دعا مانگ لی جائے رب العزت سے. اور کام تو عمل، دیکھیں عمل تو ہے، اگر اس عمل کالے علم سے کراتے ہیں تو وہ پہلے ہی میں نے بتایا کہ غیر شرعی ہے، غیر شرعی طور پہ کسی چیز کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے. اور اگر کلام الہی کے وظیفے پڑھ کے اور اسم اعظم کو پکار کے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو پکار کے شرعی طور پہ اگر کام کیا جائے کسی بھی چیز کو تو وہ جائز ہے. اور غیر شرعی طور پہ اگر اس عمل کو استعمال کیا جائے تو ناجائز ہے. ٹھیک. سر یہ لاکھ روپے جو بٹورتے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنے جو لوگوں سے تویز کرتے ہیں کچھ بھی لاکھ روپے بٹورنے میں لگے ہوئے، تو ابھی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں، یہ تو آپ نے دیکھیں بہت اچھی بات بولی، مین پوائنٹ کہ لاکھوں روپے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی کو بھی دیکھیں، آپ جب وہ بندہ آپ دیکھیں وہ سوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے نا کسی کو نیند اچھی نہیں آتی اور کسی کو نیند اچھی آتی ہے. اگر آپ کو پھولوں کی سیج پہ سلایا جائے تو آپ کو نیند کیسی آئے گی؟ اچھی آئے گی. اچھی آئے گی. اور کانٹوں کی سیج پہ سلایا جائے تو کیسی آئے گی؟ نیند آئے گی نہیں. نیند آئے گی نہیں. اسی طرح کوئی بھی شیطانی عمل جب ہوتا ہے، کوئی بھی شیطانی عمل ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھتے وقت آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو، ڈانس ہو رہا ہو، کوئی فنکشن ہو رہا ہو، آپ کو پوری رات نیند نہیں آئے گی کیونکہ وہ کانٹوں کی سیج ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھی اللہ والا بیٹھا ہو، اگر وہ کہہ رہا ہو اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، آپ ہو گئے، میں ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، بائی دا وے وہ 10 روپے سے 20 روپے سے اوپر نہیں دے گا. اگر کسی بھی فنکشن میں کوئی شیطانی عمل ہو رہا ہو، کوئی ناچنے والی ناچ رہی ہو، لوگ اس پہ لاکھوں روپیہ نشاور کر دیں گے. اسی طرح کوئی بھی مولوی اگر آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہے، کسی بھی آپ مسجد میں دیکھیں یا کسی بھی جگہ دیکھیں کوئی اللہ والا دعا کرتا ہے تو اس اللہ والے کو کوئی کچھ نہیں دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ 2 نمبر بندہ اور غیر شرعی طور پہ وہ کہے گا میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یعنی ایسے کام جس میں شیاطین شامل ہو، یعنی غلط طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کو لوگ لاکھوں روپیہ دیں گے. تو اس کی مثال میں نے آپ کو بالکل ایسے ٹیکنیکل طور پہ دے دی کہ پھولوں کی سیج، کانٹوں کی سیج، شرعی طور، غیر شرعی طور، اچھے کام کے لیے آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا. اگر آپ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو بائی دا وے کوئی بندہ آپ کو کھانا کھلا دے. لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے سیٹوں کی تجوریاں کھل جاتی ہیں. تو اسی طرح جو بھی بندہ، کوئی بھی ایسے عامل جب غلاظت والا کوئی کام کر رہا ہوگا، اس کے پاس اسی کے دوست، غلیظ دوست جا کے اس کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں روپیہ دیں گے. کوئی شریف آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا. ٹھیک. اچھا سر، ایک سوال کریں گے آپ سے یہ بھی کہ لوگ کہتے ہیں یار اگر یہ جو بیٹھے ہوئے عامل لوگ جو بیٹھے ہوئے، جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو کام لوگوں کا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان سے بندہ یہ نہیں پوچھتے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار آپ اپنے کام خود کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں یار ہمارا کام تو ہم اپنے کام خود نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت ایشو ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ یار یہ لوگ بیٹھے ہوئے، جو پیری مریدی والے لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنا کام خود نہیں کر سکتے. تو اس پہ ذرا آپ نظر ڈالیں. آپ یہ کیا دیکھیں، ابھی آپ نے پیری مریدی کا ذکر کیا، یہ ایک الگ لائن ہے. پیر کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں پتہ نا، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جعلی پیر، فلاں پیر. پیر کا مطلب ہے، فارسی زبان میں پیر کو کہتے ہیں بزرگ. کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی ٹیچر ہو، کوئی بھی یعنی بزرگ ہستی ہو، کوئی بھی یعنی مکینک کا ٹیچر کیوں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اے پیر، ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں پیر کہتے ہیں کسی بھی ایسے بندے کو جو روحانیت سے منسلک ہو، ٹھیک ہے. پیری فقیری یہ ہو گیا کہ ذکر و فکر والا معاملہ، ٹھیک ہے، ذکر و اسباب والا، ٹھیک ہے. عامل ایک الگ چیز ہے، ذکر فکر والی لائن یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. یہی پوچھ رہے تھے، اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ ٹھیک. یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے، لیکن مین پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو بھی یہ اپنے کام خود کیوں نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں یار یہ لوگ اپنا کام خود، کہتے ہیں ہم لوگ اپنا کام خود نہیں کروا سکتے. کوئی بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی عامل حضرات ہوگا، کوئی بھی ایسا عامل شخص ہوگا، وہ اپنا کام عامل خود نہیں کر سکتا، کیونکہ
وہ شیطینی طور پہ کرتا ہے. لیکن پیری فقیری والے لوگ، اللہ والے لوگ، وہ صرف ہاتھ اٹھائے اور نگاہ اٹھائیں اور کام ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں جی رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہوتا ہے، اپنا نفس مار دیا ہوتا ہے. اگر انہیں مرغی اچھی لگے تو دال کھانا پسند کرتے ہیں. جب اپنا نفس مار دیتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ والا نہیں ہو اور عامل ہو وہ مشکل ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ جب سامنے والے مجھے دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے لیے خود کروں. ٹھیک. سر یہ بتائیں کہ سر عشق ہے کیا؟ یہ چیز آپ بتائیں مین پوائنٹ. عشق دیکھیں، عشق ایک بوٹی کا نام ہے. کس چیز کا؟ بوٹی کا نام ہے. یہ ایک بوٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسی بوٹی ہے کہ جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے. جتنی جاندار چیزیں ہیں ان تمام تر چیزوں میں یہ بوٹی پائی جاتی ہے. آپ بولیں کیسے؟ اور یہ مختلف، اس عشق کا لمٹ بھی ہوتا ہے. ایسے آپ دیکھیں، اگر اگزامپل بکری بچہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، بکری اپنے بچے کو کتنا قریب کرتی ہے اور بچہ جو ہے نا اس کے قریب ہو کے اس کا دودھ پیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور گائیں بھی اسی طرح، مختلف جانور بھی اسی طرح. لیکن ایک لمٹ تک ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس بچے کے دانت نکل جاتے ہیں وہ اس سے درد دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ عشق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بچے اور ماں کے درمیان عشق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کا بچہ بھی جب ماں کا دودھ پیتا ہے، جب اسے کاٹنا شروع کرتا ہے تو ماں اسے دودھ چھڑانا شروع کر دیتی ہے. یہ اسے کہتے ہیں کہ عشق کی ایک بوٹی. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ اس عشق اگر ہم لے آئیں اپنے پہ، مخلوقات پہ، انسانی مخلوقات پہ لے آئیں، اشرف المخلوقات پہ لے آئیں، انسان جو ہے جو ہم عشق کرتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کو اپنے کام سے عشق ہے، کسی کو اپنی ماں سے عشق ہے، کسی کو اپنے باپ سے عشق ہے، کسی کو اپنی بہن سے عشق ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اپنی بائک سے عشق ہے، کسی کو اپنے کام سے عشق ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہے. آپ لڑکی والا عشق معلوم کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ کیا چاہ رہے تھے آپ یہ لڑکی والے عشق کے بارے میں؟ آپ کے پاس کتنے عاشق آتے ہیں یہ تو بتائیں. دیکھیں میرے پاس، میں نے تو آپ کو عاشق کی ڈیفینیشن دے دی کہ عاشق بہت سے قسم کے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا عاشق ہے جو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، اب اس عشق کا لیول دیکھا جائے گا. کہیں وہ اس کے شکل سے تو محبت نہیں کرتا، کہیں وہ اس کے باپ کی دولت سے تو محبت نہیں کرتا، کہیں وہ اس کی تعلیم سے تو محبت نہیں کرتا، کہیں وہ اس کی شہرت سے تو محبت نہیں کرتا. عشق کی لمٹ ہوتی ہے. اگر عشق کے حقیقی، عشق کے مزاجی، عشق میں بہت ساری چیزیں ہیں. عشق کے حقیقی الگ ہے، عشق کے فانی الگ ہے، عشق کے عارضی الگ ہے. جو آج کل کے جوان عشق کر رہے ہیں یہ عشق کے عارضی ہے، یہ وقتی عشق ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیلی ویژن دیکھ کے، یہ فلمیں دیکھ کے یہ عشق کر رہے ہیں، یہ وقتی عشق ہوتا ہے. یہ سوڈے واٹر کی بوتل دیکھی ہے آپ نے؟ جیسے سوڈا واٹر کی بوتل میں سوڈا اچھلتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے جھاگ، اسی طرح آج کل کے عاشق جو ہے نا وقتی عشق رکھتے ہیں. اصل میں میرے رب نے یہ بوٹی بنائی اس لیے کہ اپنی پہچان کرا سکے. اے بندو تم میری پہچان کر لو کہ میں تمہارا رب ہوں. عشق حقیقی وہ ہے. یہ دنیائی عشق ہے، یہ عارضی عشق ہے. ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، سوائے رب کی ذات کو رہنا ہے. سر کے پاس کتنے عاشق کوئی آتے ہیں آپ کے پاس؟ ان کو کیا سمجھاتے ہیں آپ؟ میرے پاس دیکھیں بہت سارے عاشق آتے ہیں نا. عاشق اگر عشق کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک الگ مذہب ہے. عاشق کا کوئی دین نہیں ہوتا، نہ عاشق کا کوئی ایمان ہوتا ہے، نہ عاشق کی کوئی ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے. اگر اس کو کسی سے عشق ہو گیا تو رات کو بھی وہی نظر آئے گا، دن کو بھی وہی نظر آئے گا. اور میں عاشقوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے عاشقوں کا پیر کہہ لو. پوچھے کیوں؟ کیوں سر؟ کیونکہ یہ رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ عاشق جو ہے نا ولی بن جاتے ہیں. اور میرے پاس بہت سے عاشق آتے ہیں اور میں کلام الہی اللہ تعالیٰ کا انہیں پڑھنے کو دیتا ہوں اور وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں. یا حقیقی عشق، رب کا عشق مل جاتا ہے، اصل منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. یا اگر جو لوکل مجنو ہوگا اسے وہ لیلا مل جائے گی. لیلا مل جائے گی. ٹھیک. لیلا مجنو کا آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے ایک سوال. بالکل بالکل سر. لیلا مجنو کا آپ قصہ سنائیں نا. آپ نہیں، لیلا مجنو کا آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ وہ جو مولوی تھا وہ صحیح تھا کہ مجنو صحیح تھا. ٹھیک ہے.
اب میں آپ کو بتاتا ایسا ہوں کہ آپ نے دیکھا کئی لوگوں نے فلمیں دیکھی، لیلا مجنو فلم دیکھی، اور وہ کئی لوگ آج تک ان کے مینٹلی لیول میں یہ ہے کہ مجنو رائٹ ہے، ٹھیک ہے. جو نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اسے مجنو نظر آ گیا، اور مجنو نے اسے کہا کہ دیکھو میں تو لیلا کے عشق میں اتنا گم تھا، ٹھیک ہے، کہ مجھے تم نظر نہیں آئے، اور تم کیسی عبادت کر رہے ہو کہ میں جو ہے نا تمہیں نظر آ گیا. لیکن اصل میں ایسے نہیں ہے، یہ ڈائریکٹر نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اصل حقیقی یہ ہے کہ کوئی بھی، میں آپ کو اسی لیے بات بتانا چاہتا ہوں، آج تک کسی نے نہیں بتائی، کہ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی نماز جب پڑھ رہا ہوگا، نماز ہوش و حواس میں پڑھی جاتی ہے، نہ ہی نشے کی حالت میں، نہ ہی جھومنے کی حالت میں، نہ ہی سوچوں کے عالم میں. نماز جو ہے نا، آپ رب العزت کے سامنے کھڑے، آپ ہوش و حواس میں کھڑے. اگر اگزامپل ڈائریکٹر نے غلطی کی، لیکن وہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ ہوش و حواس میں تھا، اسے سمجھ آ گئی کہ نشے کی حالت میں دھت، ٹھیک ہے، لیلا کے عشق میں گم، ٹھیک ہے، ایک سامنے سے بندہ جا رہا ہے اور یہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے. اس نے کہہ دیا کہ بھائی تو میرے سامنے سے کیوں گزر رہا؟ تو اس نے کہا میں تو لیلا کے عشق میں گم تھا. دیکھو نماز میں بندہ گم ہو تو نماز نہیں ہوتی. نماز ایک صورت پہ معاف ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں، آپ دیوانے ہو جائیں، جو دیوانگی کی عالم میں نماز معاف ہے. لیکن جو سامنے والا نماز پڑھ رہا تھا ہوش و حواس میں پڑھ رہا تھا، یہاں ڈائریکٹر کی غلطی ہے، مجنو کو اٹھاوا دے دیا اور نماز پڑھنے والے کو نیچے کر دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں مجنو غلط تھا، آج بھی غلط تھا، کل بھی غلط تھا اور غلط رہے گا. جو رب کی عبادت کر رہا تھا وہ مولوی، چاہے ڈائریکٹر نے کہا، وہ رائٹ وے. ٹھیک. ایسا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو بیسکلی جو مین وجہ مسجد کی نا، جی. مسجد میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ مسجد جو بنائی گئی ہے قبضہ کی جگہ پہ بنائی گئی ہے. ابھی نے ریسنٹلی ایک کیس بھی دیکھا آپ نے کراچی میں ہوا، تو پھر وہاں پہ نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ یہ آپ ذرا شارٹلی ہمارے چینل والوں کو آپ بتائیں ذرا. دیکھیں اگر اس کو دو طریقے اینگل سے لوں گا، ٹھیک ہے. اگر ہم کسی بھی کنٹری، کسی بھی ملک کے حساب سے اگر کسی چیز کو لیتے ہیں، تو اگر کسی ملک کے حساب سے، اس کے حساب سے جیسا جگہ دی ہوتی ہے کہ یہ بلدیہ کی ہے، یا فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. کچھ قبضہ مافیا ایسے کرتے ہیں کہ سامنے مسجد بناتے ہیں اور پیچھے وہ سوسائٹی آباد کرنا چاہتے ہیں، تو پیچھے مسجد کے اس پہ سوسائٹی آباد کر لیتے ہیں، بلڈرز وغیرہ. ان کے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے. لیکن اگر دوسرے لیول پہ میں آتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جگہ ہے یہ رب العزت کی ہے، یہ میرے پیارے رب کی ہے. اور میرے پیارے رب کی جگہ پہ، کسی بھی پاک صاف جگہ پہ کوئی بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. وہ کسی کی جگہ نہیں ہے، وہ نمازیوں کی جگہ ہے اور وہ میرے رب کی جگہ ہے، اور وہ ان اللہ والوں کی جگہ ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ملک کس کا ہے؟ یہ میرے رب کا ہے. یہ کائنات کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی ہے. تخلیق کرنے والا میرا رب العزت ہے، خالق میرا رب العزت ہے، مالک میرے اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا تا قیامت تک کہ ٹوٹلی ملکیت میرے پیارے محبوب کی ہے. ٹھیک. سر جاتے جاتے ہمارے جو فالوورس ہیں ہمارے پاکستانی قوم میں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور جو کوئی استخارہ، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، جو پریشان آنے آج کل کے لوگ، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنا؟ تو آپ عثمان نفیس صاحب، آپ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت ہی آپ اچھا ورکنگ کر رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی ورکنگ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور جو لوگ دیکھنے والے فالوورز ہیں انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ عثمان نفیس کی ٹیم جو ہے نا اتنا اچھا ورک کر رہی ہے، ان کے پروگرام کو دیکھا کریں آپ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک وظائف کی بات آتی ہے، وظائف کا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سے کوئی بھی وظیفہ نہ کریں. یعنی کئی لوگ خود سے بہت سارے وظیفے کرتے رہتے ہیں، ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں، انہیں وظیفے کی تعداد کا نہیں پتہ ہوتا، پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ ہوتا. کئی لوگ پلنگ کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں سوتے ہیں. کئی لوگ چرپائی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں سوتے ہیں. اس کے لیے مخصوص ایک جگہ رکھیں، آپ جا نماز پہ پڑھیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں. اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ ٹائمنگ کے حساب سے پڑھیں. کوئی بھی چیز تعداد کے حساب سے پڑھیں، بغیر تعداد کے نہ پڑھیں.
اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو کوئی مسجد کے مولوی کسی ایسے بندے کو جو علم کے بارے میں جانتا ہو، ٹھیک ہے، اس سے اجازت لے کے پڑھیں، بغیر اجازت کے نہ پڑھیں۔ کئی بچیاں چلتے پھرتے پڑھ رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتا، کئی بتا دیتے ہیں، رشتے کا بھی بتا دیتا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سورہ رحمان صبح اور شام ایک مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 313 مرتبہ پڑھیں، جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی 41 ڈیز کے اندر یہ رشتے ہو جائیں گے اچھے اور بہتر۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ سر، ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، ہماری پوری ٹیم کے، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے نکال کے ہمارے شیخ عثمان کی ٹیم کو دیا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ، شیخ عثمان کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔